بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں مشقی خطوط کے موضوعات۔ تو عزیز طلبہ یہ بڑا ہی اہم جو ہے وہ لیکچر ہے، اس لیے آپ نے اس کو غور سے سنیں۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ 9th کلاس میں امتحانی نقطہ نظر سے جو اب انہوں نے 8 خطوط دیے ہیں، ہم ان خطوط کو تیار کر لیتے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ایگزامینر ہے وہ ان 8 خطوط کو چھوڑ کر جو ہے ایک نیا خط جو ہے باہر سے ہمیں لگتا ہے کہ ایسے جو ہے اس نے جو ہے وہ خط دے دیا ہے، مطلب کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں لگے گا کہ آؤٹ آف سلیبس جو ہے اس نے جو ہے وہ خط دے دیا ہے۔ تو اصل میں ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کریٹیو ہونا چاہیے، ہمیں خط کا طریقہ آنا چاہیے۔ وہ 8 خط ہم ازبر کر لیں گے، یاد کر لیں گے، اگر ان میں سے کوئی آتا ہے تو ان کو جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے اس خط کو جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے لکھ دیں گے۔ لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی خط جو ہے وہ ہمارے پیپر کا حصہ بنتا ہے، ہمارے ایگزام میں آ جاتا ہے، تو ہمیں ذہنی طور پر اس خط کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ تو آئیے جو ہے اس میں انہوں نے جو مشقی خطوط کے موضوعات دیے ہوئے ہیں، ہم ایک نظر ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر انہوں نے جو موضوع دیا ہے وہ ہے اپنے بڑے بھائی کو ایک خط لکھیں جس میں اپنی چھٹی کے پروگرام کا ذکر کیجیے۔ ان کے آپ نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھنا ہے اور آپ نے اپنی چھٹی کا جو پروگرام بنایا ہوا ہے اس کا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ یہ آپ سارا جو ہے وہ اپنی طرف سے لکھیں گے۔ امتحانی مرکز کا آپ کو پتہ ہے، پھر اس کے نیچے ڈیٹ کا آپ کو پتہ ہے۔ القابات جو لکھنے ہیں وہ ہم جو ہے وہ 8 خطوط میں وہ بھی جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور السلام علیکم کے بعد پھر جو ہے آپ نے یہ تمام اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نفس مضمون ہے وہ ہم اپنی طرف سے لکھیں گے۔ اس لیے ہمیں ذہنی طور پر ان جو موضوعات ہیں، یہ جو موضوعات ہیں ان کو بھی ہمیں ازبر کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور امتحانی نقطہ نظر سے ان کو بھی ہم نے تیار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو انہوں نے موضوع دیا ہے وہ اپنے دوست کے نام خط لکھیے جس میں کسی ایسی کتاب کا تذکرہ کیجیے جسے آپ نے پڑھا اور اس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو۔ یہاں پر دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو موضوع دیا ہوا ہے دوست کو خط لکھنا ہے اور اس کو بتانا یہ ہے کہ میں نے فلاں کتاب کو پڑھا ہے اور میں اس سے کس قدر جو ہے وہ متاثر ہوا ہوں۔ تو آپ نے جو کتاب پڑھ رکھی ہے تو آپ اس کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے، دوست کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور آپ کیوں متاثر ہیں یہ آپ اپنے دوست کو بتائیں گے۔ اس خط میں ہم اس طرح کی جو ڈیٹیل ہے یا تفصیل ہے اس کو جو ہے وہ درج کریں گے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے جو خط دیا ہے، موضوع دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے اپنی بہن کے نام ایک خط لکھیے جس میں کسی تاریخی عمارت کی سیر کا حال لکھیے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ خط، تیسرا خط جو ہے وہ اس نقطہ نظر سے ہے کہ ہم نے اپنی بہن کو خط لکھنا ہے اور پھر کسی تاریخی مقام کی ہم نے جو ہے وہ، جیسے جو ہے وہ ہم بادشاہ مسجد کی جو ہے وہ سیر کو جاتے ہیں، شاہی قلعے کی جو ہے وہ سیر کو جاتے ہیں، تو پھر اس کا جو احوال ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، اس کو جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ بتائیں گے۔ چوتھا جو موضوع ہے وہ اپنے دوست کے نام خط میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیجیے جس سے آپ کی حاضر دماغی کا اندازہ ہوتا ہو۔ یہ موضوع انہوں نے دیا ہے اور اس موضوع میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دوست کو آپ نے خط لکھنا ہے اور اس میں کوئی ایسا واقعہ آپ نے تحریر کرنا ہے جس واقعے میں آپ نے اپنی حاضر دماغی دکھائی ہو، آپ نے اپنی حاضر دماغی جو ہے وہ سے لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کیا ہو، یا اندازہ ہوتا ہو کہ یہ واقعی ہی آپ کی حاضر دماغی ہے کہ آپ نے موقع کی مناسبت سے کام جو ہے وہ چلا لیا ہے یا کام کر لیا ہے۔ پانچواں جو موضوع ہے وہ ہے فرض کیجئے کہ آپ کے چچا جاپان میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ فرض کر لیجئے آپ کے چچا جاپان میں ہیں، خط لکھ کر ان سے اہل جاپان کی طرز زندگی کے بارے میں پوچھئے۔ یعنی کہ آپ نے چچا کو خط لکھنا ہے کیونکہ آپ کے چچا جاپان میں ہیں اور ان سے پوچھنا ہے کہ جاپانی لوگوں کی جو طرز زندگی ہے، ان کا رہن سہن جو ہے، ان کا بود و باش جو ہے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت جو ہے اور وہ کیسی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اس خط میں یہ چیزیں جو ہے وہ درج کریں گے اور اپنے چچا سے پوچھیں گے۔ چھٹے نمبر پر عزیز طلبہ جو انہوں نے خط دیا ہے، موضوع دیا ہے وہ ہے آپ نے اپنے دوست کو کچھ رقم ادھار دی تھی، اب آپ کو ضرورت ہے خط لکھ کر تقاضا کیجئے مگر اس انداز سے کہ آپ کے دوست کو ناگوار نہ ہو۔ آپ کے دوست نے آپ سے جو ہے کچھ رقم جو ہے وہ ادھار لے لی ہے،
اور اب آپ کو بھی ضرورت ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے دوست کو خط لکھیے اور اس سے رقم جو ہے وہ واپس مانگیے، لیکن اس انداز سے مانگیے کہ آپ کے دوست کو برا بھی نہ لگے۔ 7ویں نمبر پر جو موضوع ہے وہ اپنی خالہ کو ایک خط لکھیے جس میں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا مکان بدل لیا ہے اور یہ کہ آپ کے نئے محلے دار کیسے ہیں۔ یہاں پر بھی سارے کا سارا نفس مضمون جو ہے وہ اپنی جیب سے لکھیں گے، اپنی طرف سے جو ہے وہ درج کریں گے کہ آپ نے اپنی خالہ کو خط لکھا ہے اور آپ نے ان کو بتایا کہ جو ہے وہ آپ نے اپنا مکان تبدیل کر لیا ہے، اور جس نئے محلے میں آپ نے جا کر بسیرا کیا ہے یا نئے محلے میں جا کر جہاں آپ نے مکان لیا، اس نئے محلے کے جو لوگ ہیں، محلے دار جو ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اب 8ویں نمبر پہ آپ غور کریں گے تو یہ چیز انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ 8واں خط جو ہے، یہ جو پیچھے لاسٹ ایگزام ہوا ہے 9th کلاس کا، اس میں یہی خط جو ہے وہ پیپر میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ پہلے 8 خطوط میں سے کوئی خط جو ہے وہ پیپر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہی خطوط میں سے اس خطوط میں سے یہ موضوع جو ہے اس کو جو ہے وہ پیپر کا حصہ بنایا گیا تھا۔ 8واں ہے کہ آپ مالک مکان کے نام خط لکھیے جس میں اسے مکان کی مرمت کی طرف توجہ دلائیے۔ اب آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اصل میں یہاں پہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کا مکان جو ہے وہ مرمت ہونے والا ہے، وہ کہیں مختلف جگہ سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے وہ شکار ہو گیا ہے، تو اس کو مرمت کروانا ہے، تو اپنے مالک مکان کو خط لکھنا ہے کہ یہ مکان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لہٰذا آپ اس کو مرمت کروا دیں، اس کو جو ہے نئے سرے سے جو ہے وہ جہاں جہاں سے یہ مرمت ہونے والا ہے اس کو کروا دیں۔ تو یہ جو خط تھا یہ لاسٹ ٹائم ایگزام کا حصہ جو ہے وہ بنا تھا، اس لیے ہم نے جہاں پر پہلے 8 خطوط کو سامنے رکھنا ہے، وہاں پر یہ جو موضوعات ہیں خطوط کے، ان کو بھی ہم نے فراموش نہیں کرنا۔ 9ویں نمبر پہ سوئی گیس کمپنی کے نام ایک خط لکھیے کہ آپ اپنے گھر میں گیس کا کنیکشن کروانا چاہتے ہیں، اپنی ضروریات کی مکمل تفصیل لکھنا نہ بھولیے۔ اب آپ نے سوئی گیس کی کمپنی کو خط لکھنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیا گیس کا جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ لگوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ خط لکھنے والا کہتا ہے، وہ موضوع دینے والا کہتا ہے کہ جو آپ کی ضروریات ہے ان کی تفصیل جو ہے وہ مکمل طور پر لکھیے، ان میں سے کسی چیز کا چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اب آگئے ہیں جی بیٹا ہم اگلے 10ویں موضوع پہ، یہ ہے کسی فیکٹری کے مینیجر کے نام خط لکھیے جس میں فیکٹری دیکھنے کی اجازت طلب کیجیے۔ عموماً جو ہے یہ ٹور جاتے رہتے ہیں، جو ہے وہ اداروں سے مختلف جگہ پر جو ہے وہ جاتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ خط لکھنا ہے، کس کو لکھنا ہے؟ فیکٹری کے مینیجر کو لکھنا ہے، اور پھر اس سے جو ہے اجازت طلب کرنی ہے کہ آپ فیکٹری کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، فیکٹری کو اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سارے کا سارا نفس مضمون، اگر آپ کا کریٹیو مائنڈ ہے، آپ جو ہے آپ کے پاس لکھنے کی استعداد ہے، تو آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لکھ لیں گے۔ لہٰذا جہاں پر آپ پہلے 8 خط کریں وہاں پر ان خطوط کی بھی، ان موضوعات کی بھی جو ہے وہ ایکسرسائز گاہے بگاہے جو ہے وہ ضرور کرتے رہیں۔ 11ویں نمبر پہ ہم آتے ہیں تو کسی اخبار کے مدیر کے نام خط لکھ کر، کسی ایڈیٹر کے نام جو ہے اخبار کا جو ایڈیٹر ہے مدیر، اس کے نام خط لکھ کر ٹریفک کی بد انتظامی کی طرف توجہ دلائیے۔ یعنی کہ اخبار والے کو آپ خط لکھیں گے اور اس کو جو ہے وہ خط میں جو ہے وہ بتائیں گے کہ ٹریفک کا جو نظام ہے وہ درم برم ہے، یا وہ انتظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس کی جتنی بھی بد انتظامی آپ کی نظر میں ہے، اس بد انتظامی کی طرف آپ جو ہے اس اخبار کے مدیر کی توجہ جو ہے وہ دلائیں گے۔ آگے بیٹا ہم آگے ہیں 12ویں نمبر پہ، یہ اپنے استاد کے نام خط لکھیے جس میں اپنی کسی مشکل کے لیے مدد مانگیے۔ یعنی کہ یہ مشکل جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ تعلیمی حوالے سے ہو سکتی ہے، تو آپ اپنے استاد کو خط لکھیں گے، سارے کا سارا نفس مضمون آپ کا کریٹیو ہوگا، اپنے ذہن کی تخلیق کردہ ہوگا، تو اس میں اپنے استاد سے جو ہے وہ اس مشکل میں جو ہے وہ اسے مدد جو ہے وہ طلب کریں گے۔ 13ویں نمبر پہ ناراض دوست کو منانے کے لیے خط لکھیں، یعنی کہ آپ کا دوست ناراض ہے آپ سے اور آپ اس کو جو ہے وہ منانا چاہتے ہیں، تو شکر رنجی جو ہے اس کی دور کرنے کے لیے جو ہے اسے کہیں اس کو جو ہے وہ خط لکھیں اور اسے کہیں کہ وہ آپ سے وہ جو ناراضگی ہے اس کو رفع کر دے، ناراضگی کو جو ہے وہ دور کر دے۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے ہیں 14ویں نمبر پہ، دوست کے نام دوستانہ شکوے کا حامل خط لکھیے۔ دوست کے نام خط لکھنا ہے اور اس میں آپ کے جو اس سے شکوے ہیں وہ دوستانہ انداز میں
آپ اس سے کریں گے، یہ بھی موضوع ہے۔ اور اگلا موضوع جو ہے وہ ہے کہ 15ویں نمبر پر آتا ہے، 15 پہ ہے، اپنی چند پسندیدہ کتابیں منگوانے کے لیے کسی پبلشر کے نام خط لکھیے، یعنی کہ آپ وہ پبلشر جو ہے جو کتابیں طبع کرتا ہے، کتابیں جو ہے وہ شائع کرتا ہے، تو آپ کو جو جو کتابیں پسند ہیں، جو جو کتابیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس پبلشر کے نام خط لکھیں گے، ان کتابوں کے نام جو ہے وہ خط کے اندر جو ہے وہ تحریر کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ ہم منگوانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، یہ کتابیں ہمیں پسند ہیں، تو یہ آپ خط لکھیں گے پبلشر کے نام۔ 16 نمبر پہ 16 نمبر پہ بچوں کا کوئی رسالہ اپنے نام جاری کرانے کے لیے ایڈیٹر کے نام خط لکھیے۔ تو یہ جو 16واں اور آخری موضوع ہے وہ اس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں گے، کسی ایڈیٹر کے نام، وہ جو ایڈیٹر مدیر جو ہے وہ رسائل جو نکالتے ہیں، طبع کرتے ہیں، شائع کرتے ہیں، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ آپ خط لکھیں گے اور پھر ان سے کوئی رسالہ جو ہے بچوں کے نام جاری کروانے کے لیے جو ہے وہ کہیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو پہلے 8 خط ہیں اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً 16 جو ہے وہ موضوعات ہیں، تو ان 8 خطوط کے ساتھ ساتھ یہ 16 موضوعات جو ہیں یہ ہم اچھی طرح سے دیکھیں گے، گاہے بگاہے جو ہے ان کی ایکسرسائز کرتے رہیں گے۔ تو امتحانی نقطہ نظر سے اگر یہاں سے کوئی خط جو ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی دقت، مشکل یا پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 8ویں نمبر کا جو خط ہے یہ لاسٹ ٹائم پیپر کا جو ہے وہ حصہ بنا تھا، تو ظاہر ہے ہوتا ہے کہ یہ جو 16 جو موضوعات دیے ہوئے ہیں یہاں سے بھی کوئی خط جو ہے وہ ہمارے پیپر کا حصہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ تو اسی طلبہ ہمارا یہ لیکچر، یہ سبق ہوا مکمل، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔